بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو غم کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، غم کو سزا نہ سمجھیں۔ بانو قدسیہ کہا کرتی تھی نا کہ غم کا الیکٹرک شاک، ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کالم ہے، غم کا الیکٹرک شاک اس کا ٹائٹل تھا۔ انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ ادروائز تو انسان مزے میں ہے نا، اس کو کچھ آ ہی نہیں رہا، تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم، اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا، تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا نا۔ کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے، تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ عظیم ایک لیڈر بنا دیا، یا ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ بنا دیا، کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا، نبیوں کو بھی غم آیا ہے، لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے۔ کوئی بھی سچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، مکمل اندھیری تب ہے جب آپ انسانوں پہ رلائے کر رہے ہیں، پھر مکمل اندھیر ہے، کیونکہ انسان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، آئی تھنک یہ آیت ہے۔ اس سے کیا آپ کو پتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرک ہے نا، جس سے وہ مانگ رہا ہے، جس شرک کر رہا ہے، وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بات وہ اسے دے نہیں سکتا، اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے، ہو از دی موسٹ پاورفل۔ تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ تو اس لیے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے۔ یہی تو مومن کی مثال ہے۔ مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے۔ لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے۔ تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو، اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے۔ جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں، اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک۔ تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ۔ تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے؟ اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی، یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے، اور ٹائم ول کم اینڈ گو، وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی۔
تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن. لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے, لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے, صبح ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا, واللیل اذا سجا, اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے, ما ودعک ربک وما قلی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے, جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا, 2 رکعت نفل, تو اس کے بارے میں میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی. جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے. سیئنگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی, saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity. یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں, یاد رکھیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا, یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت لے جاتی تو وہ یہ عادت ڈالتی. ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا, چاش کی نماز, دوحہ کی نماز, یہ ساری. ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی, تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے. کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی, تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے. یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا, نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, انسان کو کچھ سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر, لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. تو اس دنیا کے جو غم ہیں, اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں, وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمز کیوں ہیں, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے, وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے. دیکھیں انا اعطیناک الکوثر, جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے, اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا, اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے, اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات پڑ گئے اس میٹ کے. یا رسول اللہ will you allow us to spread something soft over this straw mat, اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم کریں تو یہاں پہ میں کوئی سافٹ بچھا دوں. اب وہ ظاہر کیئر کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی کی. He said I have nothing to do this world with this world, میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک رائڈر کی مثال ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی شیڈ کے نیچے, ٹری کے نیچے, تو وہ بس ریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی جرنی پہ چلتا ہے. یعنی اس لیول کی فلسفی, اس لیول کا توکل, اس لیول کا یقین, اس لیول کا ایمان. تو زندگی اصل میں گزرتی ہے ایمان سے, توکل سے. یہ بلڈ کرنا چاہیے بچوں کا. اگر آپ نے کچھ بلڈ کرنا ہی ہے اپنا تو سب سے زیادہ ٹائم اس پہ لگائیں, حق الیقین. اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی سورہ البقرہ میں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ھم یوقنون. ایک تو غیب پر ایمان, دوسرا یہ کہ آخرت پر یقین, اتنا یقین کہ ان کے ایکشنز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مومنین جو ہیں ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ آخرت پر تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرا کیا لینا دینا اس دنیا سے, جو مل گیا مل گیا, اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے, یاد رکھیں کہ مومن کا جو دن گزرنا چاہیے نا, وہ جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہمارا, وہ آخرہ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اس پہ بہت میں بار بار فوکس کرتا ہوں. اس لیے اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہی ہے نا تو کچھ ایسا پڑھیں جس سے آپ کا یقین بلڈ ہو. ٹھیک ہے نا, یقین کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے, اللہ کے ناموں کے, اللہ کے ایٹریبیوٹس پڑھ کے یقین بلڈ ہوتا ہے, قرآنک سٹوریز پڑھ کے, انبیاء کی سٹوریز پڑھ کے کہ ان کو کتنا یقین تھا اللہ پہ. کتنی مثالیں دیکھیں اللہ نے دی. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میٹر ہی نہیں کرتے,
یقین کریں مجھے کئی لوگوں کے الفاظ یاد ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غمگین انسان آتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے، اس پورے نظام میں اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں دیزم کا عقیدہ ہے نا، کرسچنز میں ایک برانچ ہے دیزم، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی اور چھوڑ دی، تو یہ تو کفر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایٹریبیوٹ ہے اللطیف، ابھی میں آپ کو اللطیف انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ اللطیف ہوتا کون ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا باخبر ہے اور اتنا پریسیجن کے ساتھ اللہ نے ایک ایک چیز کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے۔ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی فتوحات دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے، فارس فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے، اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے۔ یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے۔ تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں، اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ٹرسٹ اللہ، یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں۔ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکینزم تمہیں بھیج دیا اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو۔ تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا، امپاسبل ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں یہ اس صورت کے مطابق۔ تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں پور پایا اور تمہیں رچ بنایا، and he found you poor and made you rich۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ richness is not the کثرت آف مال، کثرت مال جو ہے وہ richness نہیں ہے، بلکہ غنا، دل کا غنا جو ہے وہ richness ہے، دل راضی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں جو میکانزم دیا اللہ کے نبی کو، اس سے ایک تو اللہ نے ان کو richness آف دی ہارٹ دی، richness آف دا سول دی، ذکر دیا، بتایا مجھے کیسے پکارو۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا، آپ کو کوئی لرن کرنے کی ضرورت نہیں، خود سے دعا، اللہ کے نبی کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں پہ کبھی غور کریں، ان کے الفاظ پہ کبھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں آپ کو بتا دی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پکارا، کس طرح سے ندا لگائی۔ اللہ نے اپنے ایٹریبیوٹس بتا دیا آپ کو، یا حی یا قیوم۔ کبھی آپ صرف اس پہ ہی سوچ لینا کہ ایک ہندو کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کے پاس اللہ کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کتنے لکی ہیں۔ وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے، اسے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اور نہ اسے اللہ کو پکارنا آتا ہے۔ اور سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دی لائف۔ تو سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا، اپنا تعارف کرا کے غنی کر دیا، ہمیں اسلام کا نالج دے کے غنی کر دیا، قرآن ہم پہ نازل کر کے ہمیں غنی کر دیا۔ تو اس لیے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتاؤ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
and proclaim the grace of your Lord. اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دلاسا دے رہے ہیں, یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی جو دنیا کی زندگی ہے, آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی, لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے.